میں ایک دفعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے لیے چلا گیا تھا، تو اس قدر زیادہ دوڑ دھوپ ہوئی، اس طرح لوگ ایک دوسرے پر گرے، مجھے کئی دن افسوس رہا کہ یار کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، میں کیوں آ گیا۔ اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ماسک لگا کے یا چھپ کر کسی وقت حاضری دے لوں۔ مہربانی کیا کریں، ہم محفلوں میں دوست حکم کرتے ہیں، آنا تو پڑتا ہے، اور ملتے بھی آپ محبت سے ہیں، کسی کو ہم سے کوئی ذاتی لالچ تو ہے نہیں، لیکن اس میں اگر ساتھ والے کو آپ تکلیف دے رہے ہیں یا کسی بزرگ کو دھکا دے رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ نفع نہیں ہوگا، یہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو اذیت ہوئی۔ میرا خیال ہے جاتی دفعہ آپ ایسا نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہیے گا۔ جنہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ان کا پروگرام کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ اجازت اچھے طریقے سے، اب بات جانا ہے چونکہ رک سکتے نہیں، محفل کرنا سے بھی چل رہی ہوتی ہے محفل، اور کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہی ہیں، سلسلہ رہتا ہے۔ چند ایک باتیں تھوڑے سے وقت میں عرض کرنی ہے۔ عزیز دوستو، عرب شریف کے اندر بے شمار مسائل تھے، بت پرستی، عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر عورتوں پر ظلم ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ڈھیروں مسائل تھے، اور صدیاں بیت گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی، زمین و آسمان کا رابطہ نہیں ہوا، بے شمار مسائل تھے جن پر فوری اصلاح کی ضرورت تھی۔ لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، جو صدیوں بعد زمین کا آسمان کا آپس میں پہلا رابطہ ہوا ہے، وہ نہ تو بظاہر عقیدہ توحید پر ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بات کرتی ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی یہ کہتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ پڑھو گے نا اللہ کے نام سے، کتاب و سنت کو پڑھو گے تو عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہو جائے گا، عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو سٹیج پہ دوست بیٹھے ہیں انہیں موبائل نہیں چلانا چاہیے، ان کے لیے تو بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ توجہ تقسیم ہوتی ہے نا، سامنے والے تو آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے، آپ مہربانی فرمائے صرف سنیں۔ نیچے چلے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے۔ بھائیو، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کی بات کرتی ہے۔ تعلیم اتنی بڑی روشنی ہے جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس اندھیرے کی وجہ سے موذی بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گئے، چھپکلیاں بھی آ گئیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان سب کو مارنا چاہیں گے تو نہیں مار سکیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے۔ سارے موذی جانوروں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ کے لائٹ جلاتے ہی بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اندھیرا کفر کا ہو، شرک کا ہو، ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اس کا علاج کیا ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دو۔ علم کی روشنی آپ کو پتہ ہے، جو جاہل پیر ہوتا ہے نا وہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ جو جاہل تھے وہ کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اس کو پتا ہوتا ہے اگر یہ بچے پڑھ گئے تو مجھے پیر کون مانے گا، میرا تو سودا ہی جہالت کی وجہ سے بکتا ہے، تو اگر یہ پڑھ گئے تو پھر مجھے تھوڑی مانیں گے۔ ان کو سمجھ آ جائے گی کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ علم کی روشنی، کتاب و سنت کا علم، یہ آپ کو باطنی طور پر توانا کرتا ہے۔ یہ دور آیا ہے لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں،
اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قائل کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی گھر کے اندر گھر بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ ساری آسانیوں کے باوجود اس گھر میں اذیت ہوتی ہے۔ اب اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تو باقاعدہ سیشن ہونے لگے ہیں، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری تعلیمات چھوڑیں، قرآن و سنت سے فیض لیں، آپ کا سینہ روشن کر دے گا۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید کا، صرف ایک، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ صرف ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا، آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بڑی باتیں یہاں، بڑے خوبصورت پہلو علماء تفسیر نے چھیڑے ہیں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مرد عورت کا لباس ہے، یہ دیکھیں کتاب و سنت کے، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جسم کو موسم کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ آپ یعنی سخت گرمیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر پہ کپڑا لے لو تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکو۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچاتے ہیں، یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسم پر دھبے ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو سارے چھپ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے بندہ اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یہ لباس پہننا ہے، اس میں آپ کتنے سجے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ دین نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، مرد بیوی کی وجہ سے سجے گا، عورت خاوند کی وجہ سے زینت پائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کے جو ارشادات ہیں، وہ تازہ دم کریں گے۔ جب تک امت قرآن مجید سے رہنمائی لے گی، جب تک امت قرآن مجید کی طرف رغبت کرے گی، حدیث پاک کی طرف توجہ کرے گی، یہ آسان زندگی گزارے گی۔ لیکن ہم نا برکت کے لیے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، نئی دکان شروع کرتے ہیں، لوگ تلاوت کراتے ہیں نا وہاں، کس لیے؟ تلاوت تو اس لیے کرانی چاہیے تھی کہ میں دکان اس طرح چلاؤں گا جس طرح قرآن بتاتا ہے، میں اس طرح تجارت کروں گا جو احکامات، اس لیے کرانی چاہیے تھی نا۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے دکان پہ، اور اگر کام سارے وہ ہوں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مخالف ہے تو برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے؟ آپ تجارت اس طرح کریں جو تعلیم قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ صرف برکت دیکھیں جی میں نے نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھا لو، کس لیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مکان اسی طرح بنایا نا حلال پیسوں کا جو قرآن بتاتا ہے، آپ اس میں زندگی اسی طرح گزاریں گے جو قرآن تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن مجید گھر بتانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا، تم نے خود بھی بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ مطلب کیا ہوا
کہ گھر اس طرح چلاؤ جو دین کہتا ہے، اپنے گھر کے اندر نظام وہ نافذ کرو جو قرآن و حدیث کا نظام ہے، جو قرآن و سنت کا پیغام ہے. لیکن لوگ تلاوت کرائیں گے گھر میں برکت کے لیے، قرآن کے مطابق گھر چلانے کی کوشش ہے. صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن و سنت کا جو حکم انہیں ملتا تھا اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے ہاں بڑی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ جی، تلاوت ہو جائے پہلے، اللہ خیر کرے. سیاسی جلسوں میں بھی پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں ترجمہ بھی ہوتا ہے. او خدا کے بندے، ان سے پوچھ کہ تلاوت اور ترجمے کی حد، اور پتہ نہیں کس بیماری کا نام ہے جمہوریت، اور کس خاص افہیم کا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے جمہوریت. نہ کسی جماعت میں ہے نہ کسی جگہ ہے، اور پتہ نہیں اسلام تو کسی جمہوریت کا قائل نہیں، اسلام تو خلافت کا قائل ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون تو اللہ رسول نے بنا دیے، آپ نائب بن کے ان کا نفاذ کریں، بات ختم ہو گئی. اور لوگ اپنا اپنا چورن بیچتے ہیں. اور قوم کو وہ جس زمانے میں غالباً 97 میں یا 99 میں ایک حکومت بدلی تھی، تو میں صبح صبح ایک جگہ پہ اخبار پڑھ رہا تھا، تو ایک بابا جی ناشتہ بیچا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے رات کی حکومت بدل گئی؟ کہنا پتر جیڑا مرضی آوے، میں تے مزدوری کر کے روٹی کھانی، سانوں تے حکومتاں نہ کدے کوئی فائدہ نظر، محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتا یہ معاملہ کیا ہے. تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ آپ تلاوتیں تو کرا رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی، دیگر جگہوں، یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق چلا رہے ہیں نظم کو. قرآن مجید، حدیث پاک یہ عمل کے لیے ہیں. ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 3 گھنٹے کی. کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 2 گھنٹے. کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 1.5 گھنٹے کی. اب آپ ساری تقریر چھوڑیں، 5 منٹ اس جو تقریر ہے اس میں سے 5 منٹ والی تقریر پہ عمل کریں. جو بتایا گیا اس میں سے 5. میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا تو گفتگو میں نے کی، میں آ گیا. اگلے سال وہ دوست پھر آ گئے، کہنے لگے پچھلے سال آپ نے 25 منٹ تقریر کی تھی. میں نے کہا 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا. اگر تو 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا تو چلو اس دفعہ 40 منٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے قرآن و حدیث کو بھی معاذ اللہ کانوں کے ذائقے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا بات کی، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، وہ عمل کب کرنا. صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو لیا تو وہ سمجھتے تھے یہی تعلیمات نجات ہے. جو حکم آیا عمل کی. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. ہم نے بھی آیت سنی ہے نا کئی دفعہ. میں آپ سے ہاں نہ نہیں کراتا، آپ بولیے گا نا، بس اپنے دل سے پوچھئے گا کیا کبھی کوئی پیاری چیز خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ بڑی پیاری تھی، رب کے راستے میں. یہاں تو مسجد کی ٹوپی میں وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو چلتے ہی نہیں. پیاری چیز خرچ کر رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں. جو یہ آیت ہم نے بھی سنی اور صحابہ نے بھی سنی، لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری نے آ کے فوراً عرض کی آیت سننے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے باغ بڑا پیارا ہے، اور رب کہتا ہے اللہ کے راستے میں پیاری چیز خرچ کرو تو میرا باغ قبول فرما لے. ایک صحابی نے عرض کی حضور یہ گھوڑا بڑا پیارا ہے، میں نے بڑے چاؤ سے رکھا ہے، خدمت کرتا ہوں، میرا قبول فرما لے. ایک شخص کو، ایک صحابی کو شکر پسند تھی، وہ شکر کی بوریاں ہی خرید کر خیرات کرتے. وہ کہتے جب میرا مالک کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو تو پھر میں پیاری خرچ کروں گا نا. بھائی قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، یہ عمل کے لیے آیا ہے. آپ اس پر سبحان اللہ کہہ کے، ماشاء اللہ کہہ کے اور نعرہ لگا کے رخصت نہیں ہو جائیں، بلکہ کتاب و سنت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کریں گے. ایک آیت نازل ہوئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. وقت حساب کا آ گیا ہے، ٹائم آ گیا ہے. اٹھنا فریدہ ستیا، داڑھی آ گیا ہی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا، ہن تے پیچھا رہ گیا ہی دور. تے چل اٹھنا فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا،
وہ متے کوئی مل جئی بخشے آتے تم ہی بخشے جا. تو اللہ نے فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا, لوگ ابھی بھی غافل ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت نازل ہوئی, میں یہ آیت سن کر مسجد سے باہر نکلا, بعض صحابہ جلدی چلے گئے نماز کے بعد اور میں بیٹھا رہا. آیت نازل ہوئی, میں سنی, میں گزر رہا تھا تو ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے تھے. میں ان کے قریب سے گزرا تو وہ مجھے کہنے لگے مسجد شریف سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کوئی نئی آیت؟ میں نے کہا آیت آئی ہے نا, رب فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا. لوگ ابھی بھی غافل ہیں. کہتے ہیں یہ آیت میں نے سنائی, وہ اوپر تھے, دیوار اونچی ہو گئی تھی, چھت کے قریب سے صحابی کام کر رہے تھے. میں نے آیت سنائی, میں آگے گزر گیا, پیچھے سے مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی. میں نے کہا مکان نہیں بنانا. کہنے لگے تم ہی نے تو بتایا کہ حساب کا وقت آ گیا ہے, ابھی تو آیت آئی ہے. تو اب میں جاؤں گا حضور سے پوچھوں گا کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. بھائیو, ابرو کا اشارہ آتا تو وہ لوگ عمل کرتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں نہیں آتے. بڑی تعریفیں کی, میں بہت بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں, اوہو کیا بات, میرے حضرت میں یہ خوبی ہے, یہ کمال ہے, یہ علم ہے, یہ فضل ہے, یہ تقوی ہے, یہ روحانیت ہے. آپ بڑی تعریفیں کریں اپنے مرشد کی, لیکن اگر گھر جا کے معاذ اللہ بیوی کو گالی دو گے تو وہ آپ کی تعریفوں کو کچھ نہیں سمجھے گی. وہ کہے گی اے سکھایا تینوں تیرے پیر صاحب نے, اے سبق دے نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں تو کر تعریفیں جتنی مرضی, پر یہ تجھے اخلاق دیا ہے, یہ طریقہ سکھایا ہے. آپ کہے میں بہت بڑے استاد صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں, کیا بات ہے, آج کیا نکتہ بیان کیا, لیکن اگر آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں نہ کرتے تو کہتا ہے یہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں تمہارے استاد, یہ بتاتے ہیں تمہیں, ایک منٹ کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تمہارا سٹیٹس ہے. بھائی کتاب و سنت پر عمل کریں گے, یہ وہ روشنی ہے جو سارے اندھیرے دور کرے گی. عملی زندگی اصل حسن ہے کہ آپ کے اندر عمل کی کیفیات کیا ہے. آپ قرآن و سنت سے جڑیں, ان اخلاقی رویوں کو اپنائیں جو اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے عطا فرمائے ہیں. لیکن میں بڑی ادب سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا, ہم نے کوئی صاحب کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے مولوی سنتے ہوئے, وہ کہتے ہیں 30 سال ہو گئے. تو بھئی آپ میں تبدیلی کیا آئی, کیا آپ نے سیکھا؟ کہ میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے مجھے بلا لیا گیا, حاضر ہو گیا, تو مجھے کہنے لگے کہ شاید 21ویں کے 22ویں یا شاید 25ویں کے 26ویں ہماری محفل ہے, اور بڑے بڑے انہوں نے نامور علماء خطباء کے نام, یہ آئے وہ آئے, میزبان, ہم نے اس کو بلایا, پھر اگلے سال اس کو بلایا. وہ بتاتے ہیں نا ہمارے بچے قائل کرنے کے لیے بعض اوقات, تو مجھے بھی انہوں نے کہا, تو میں نے میزبان سے جو ذرا زیادہ ہی باتیں کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ کان میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا بس سستی ہو جاتی, دعا کرو. میں انہوں کیا نہیں سمجھے بات, آپ میں کیا نہیں بدنام نہ کری. انہوں نے کہنا ہے ایڈے 25-26 مولوی بھی تینوں نمازی نہیں بنا سکے, تو یہ بدنام نہ کرنا. آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ میں فلاں کو بھی بلایا, فلاں کو, اس کا معنی ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہے محفل کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ یہ اتنی بڑی نعمت تھی, اتنا برکت والا کام تھا محفل, اس میں تو دل بدل جاتے ہیں. پر آپ نے کیا ماحول سمجھا ہے محفل کا, اس کو بھی ایک دنیا داری بنا لیا, کیا سمجھا آپ نے اس کو؟ تو بھائی عملی زندگی, کردار والی زندگی, آپ کا اخلاق سنور جائے. ایک محفل سے بندہ اٹھ کے جائے تو ایک بری عادت تو چھوڑے نا, ایک اچھی عادت تو اپنائے نا. اس کے اندر سے ایک شر جائے, کم از کم ایک محفل کے بعد ایک خیر تو آئے نا. لیکن وہ بس ٹھیک ہے جس طرح ساری محفلیں ہوتی ہیں اس میں بھی چلے گئے. اگر محفل دنیاوی تھی تو چلو وہاں اور رنگ میں چلے گئے. اگر کسی نے دینی محفل میں بلا لیا تو کسی سے ٹوپی ادھار لے لی, وہاں جا کے بھی ہم کرسی صدارت پہ براجمان ہو گئے. لیکن سمجھنے کا, بدلنے کا, تبدیل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. تو خدا را اس کو بھی آپ وہ لہجہ نہ اس کا بھی اپنائیں کتاب و سنت عمل کے لیے, اور یہ آپ کے دل سے ٹکراتا ہے تو یہ تبدیلی لاتا ہے.
میں ایک دفعہ دوستوں سے کہہ رہا تھا اگر کوئی عالم دین پیر ہو تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ہوتی نہیں۔ عالم کوئی ہو نا پیری مریدی کر رہا ہو تو ان کے ہاں آپ کو کم ملے گا کرامتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ کر دیا وہ نہیں ملتا۔ اور جاہل آدمی ہو نا کوئی پیر اللہ تو کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں کہ جہاں علم ہوتا ہے نا وہاں سنجیدگی بھی ہوتی ہے، اور جہاں علم نہیں نہ ہوتا وہاں سارا کچھ چل جاتا ہے۔ علم والی جگہ پہ کوئی چیز پیش کی جائے گی تو ترازو علم پر تولی جائے گی، پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں علم نہیں ہوگا تو پھر ترازو بھی وہ بعض اوقات مروتاً بھی کچھ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ایک دوست میرے پاس آیا کرتے تھے، کسی پیر صاحب کے مرید تھے، تو تقریباً روزانہ ہی ان کے پاس 2-3 نئی کرامتیں ہوتی تھیں۔ حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے ہوتے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں ہے۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے بھائی، وہ کہاں وہ بات کریں گے۔ تو وہ اکثر 3-4 کرامتیں روز سنا دیتے۔ کچھ وقت اب بعض کچھ چیزوں پہ میں تنبیہ بھی کرتا کہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ بعض اوقات مروتاً بھی کچھ چیزیں سننی پڑتی ہیں، پیار سے سمجھاتے بھی لیکن وہ سن لیتے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن مجھ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے، کہنے لگے کہ وہ اس طرح بھائی نے طلاق دے دی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ بتائیں۔ تو میں انہوں کیا پیرانوں پوچھ جنہوں نے 2-3-4 کرامتیں روز تو سناتا ہے ان سے پوچھو مسئلہ بھی۔ کہنے لگا جی انہوں نے تو نہیں نہ مسئلے ہوندے، وہ کہنے نے کسی عالم نے پوچھتے۔ میں کیا وہ جاہلی کرامت اس کی ہر روز نہیں تیار ہوتی ہے، اور مسئلہ اسے سادہ سا بھی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھ کیا ہم نے پروڈکٹ تیار کی، کیا مزاج بنایا ہے۔ ویسے ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے جوتے کہاں سے ٹھیک ملتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ جناب سوٹ کہاں سے اچھا ملتا ہے، سلائی کون اچھی کرتا ہے، تو دین کون اچھا بتاتا ہے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ کون سا پیر ہے جو عالم ہے اور عامل ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور موسم میں بھی کچھ باہر آج شدت ہے، اور آپ بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست سب اندر بیٹھے کچھ گرمی اور گھٹن بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، عمل کریں۔ ایک تو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر پڑھیں اور زندگی عمل والی بنائیں۔ جب کوئی بات رب رسول کی پہنچ جائے پھر وہ عمل کے لیے، اس پر پھر ہمیشہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے ملازم کو بھی اسی طرح کا جوڑا پہنانا جس طرح کا بندہ خود پہنتا ہے۔ لوگ جب پرانے کپڑے اتار کے کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اجے نویں ہی نے، حالانکہ جے نویں ہی ہوندے تو دینے کوئی نہیں ساسو، ایسے ہی بول رہا ہے جان بوجھ کے۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تو جس بیچارے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے۔ حالانکہ اتنا بندے کو کمزور نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن بس ذہن بن جاتا ہے نا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو بھی اس لیول کا کھانا پینا پہننا دیں جو آپ پہنتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک مقام پہ صرف نبی کریم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، فرماتے ہیں میں نے کسی غلام کو ڈانٹ دیا تھا تو محبوب نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں بھائی، جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا خود پہننا ویسا۔ تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلے تو آقا اور غلام نے ایک طرح کے ایک لیول کے لباس پہنا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا ابو ذر یہ تو یہاں رواج نہیں ہے۔ فرمایا کیا کروں، پہلے نہیں تھا، اب مدینے والے کا کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اب ہم بدل گئے ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں، اب ہماری زندگیاں عملی زندگیاں، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ سارا کچھ اپنائیں جو اللہ رسول ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو یاد رکھیے گا ہمیشہ زندگی عمل سے بنے گی۔ آپ خالی باتیں کریں سارا دن کریں، کسی کو کیا اثر ہوتا ہے؟ اور پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم
नमाज क्या है, वो भी मुसल्ले में आपके साथ आगे खड़ा हो जाए। वो कई दफ़ा दादा को नाना को सजदा नहीं करने देता, आगे लेट जाता है, वो भी सजदे कर रहा है। उसे पता नहीं किस सिमत सजदा करना है, लेकिन जो आप करते हैं बच्चे भी वो करते हैं। अमली ज़िंदगी में आपने चलो कभी कहा होगा घर में कोई मजबूरी होगी, किसी मजबूरी के तहत आपने कहा होगा बच्चे से कि बाहर जाके कह दे मैं घर नहीं। एक दफ़ा आपने झूठ बुलवाया बच्चे से, फिर आप सारी जिंदगी तरसेंगे अपने बच्चे से, कहेंगे पुत्र मेरे साथ तो सच बोला कर, लेकिन वो दोबारा सच क्यों कि आपने उसे आदत डाली है झूठ की। मेरे भाई किताब व सुन्नत को पढ़ें और अमल के लिए, अमली जिंदगी में नाफिज करने के लिए। बस बात समेटता हूँ। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बाजार चले गए, अपने गुलाम को साथ ले गए, 2 जोड़े खरीदे पहनने के लिए। एक जरा महंगा था, एक सस्ता था। गुलाम कहता मैं समझ गया, महंगा आका का है और सस्ता गुलाम का। ऐसे ही होता है ना जी। फरमाते हैं थैले में कपड़े डाल लिए, शॉपिंग करने किसके साथ गए? गुलाम के साथ। मौला अली किसके साथ गए? एक मशवरा दूं आपको, गुलाम के साथ ना जाए, अब्बा जी के साथ जाए। दोस्तों को फोन करते हो ना, आज रोटी ना कहीं इकट्ठे खावांगे। कदी कदी अब्बा जी ਨੂੰ फोन करो, अब्बा जी आज मेरा दिल बड़ा करदा है, ਤੁਸੀਂ खाना नहीं खाना जिनी देर मैं ना आवां। मुझे उम्मीद है उस दिन आपका बाप दवाई नहीं खाएगा, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मा से फरमाइश करें कि अम्मा जी मेरा बड़ा ही दिल करता है, आज रोटी आपने पकानी है, मेरा दिल कर रहा है। आप यकीन करें अम्मा बड़ी बूढ़ी और बीमार भी होगी तो ताकत आ जाएगी। मेरे बेटे ने कहा, लेकिन हमने सारा वक्त ही यारों के लिए रख लिया है। माँ बाप को खर्चा ना दो, टाइम दो। छोटे छोटे मशवरे अब्बा जी से, अम्मा से पूछा करो। अम्मा जी से कभी कहें, अब्बा जी से कहें कि आप मेरे साथ चले ना बाजार में कपड़े पसंद करने, तो उनको ताजगी मिलेगी, सुकून आएगा। हजरत मौला अली गुलाम के साथ गए, एक महंगा एक सस्ता 2 जोड़े खरीद लिए। वापिस आए, रास्ते में वो खास मकाम आ गया जिस मकाम पे हजरत मौला अली ने अपने काशाना नूर पे जाना था, गुलाम ने अपनी ख्वाबगाह में अपने घर जाना था। तो हजरत अली फरमाने लगे भाई वो मेरे वाला सूट देना। उसने वो महंगा निकाल के दिया, तो हजरत अली फरमाने लगे ये नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। गुलाम कहने लगा हुजूर आप महंगा पहने ना, आप आका है मैं गुलाम हूँ, आप पहने ना महंगा। तो हजरत अली आलिम है ना, फरमाने लगे अगर किसी दलील से ही तकसीम करना है ना तो दलील मैं दे देता हूँ। कहा जनाब कौन सी? फरमाया अगर दलील से ही बांटना है तो तू महंगा पहन ले, तू जवान है, और मैं सस्ता पहन लेता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। चलो दलील से ही तकसीम करना है तो यूं कर ले। अमल वाली जिंदगी, किरदार वाली जिंदगी, बातें थोड़ी भी हो जाएं, तकरीरें थोड़ी भी हो जाएं, गुफ्तो शनीद थोड़ी भी हो जाए, पर दोस्तों अमल। और मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा, अगर आज आपने सच बोलना शुरू ना किया तो फिर आखिरी उम्र तक सच की आदत नहीं होगी। आज खुददार बने, इज्जत नफ्स का मिजाज बनाए, जो आपका है सिर्फ उसे ही लें, कनात पसंद बने। आज बनेंगे तो बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अगर आज आप पाबंद नहीं है सच्चाई के, दयानतदारी के, नमाज के, तो फिर बाद में ये ज़रूरियात कभी भी आपको हासिल। अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत रोल मॉडल बनाएं, अच्छा नमूना बनाएं। आप एक ज़बरदस्त शहरी बने, गुफ्तगू में नहीं, महंगा मोबाइल रखने में नहीं, आला कपड़े पहनने में नहीं, बनने संवरने में नहीं, किरदार में, इखलाक में, अतवार में अपने आप को बेहतर करें। मैं ज़्यादा बात भी कर सकता था, लेकिन मैं कैफियत समझ रहा हूँ माहौल की कि यहीं पर मुझे अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहिए। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल उठे नहीं जी।